फास्ट इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आँखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिस्क से मुताल्लिक़ है। बहुत सारे लोग जो है रिस्क के मामले में बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो लोग पूछते हैं कि हमें कोई वजीफ़ा बताएं रिस्क के लिए, रोज़ी के लिए, कारोबार के लिए, खैर व बरकत के लिए, रोज़गार में आसानियों के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको उनके बॉस बहुत परेशान करते हैं, ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है, इतना ज़्यादा वर्कलोड बढ़ा हुआ है, इतना नफसा नफसी का दौर है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम है और बहुत ज़्यादा लोग जॉबों के मामले में, रोज़गार के मामले में, कारोबार के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त परेशान हैं। तो लोगों की ये डिमांडिंग और ये वीडियो है जिसके ऊपर मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ जिसके करने से मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके काफ़ी हद तक रोज़ी के और रिज़्क़ के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एज़ यूजुअल एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दूसरी बात ये कि अपनी वीडियो को जो है अपना समझ के फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। ये आपकी आखिरत के लिए एक बोनस है, एक नेकी है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह के घर में मिलेगा और मरने के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बगैर वेस्टेज ऑफ टाइम के। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, विदाउट स्किपिंग देखिएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़ी से मुतालिक, रिस्क के मुतालिक और रोज़गार के मुतालिक, कारोबार के मुतालिक। के रोज़ी और रिस्क के और कारोबार के मामलात बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। लोग अपनी बॉस के हाथों बहुत परेशान हैं। अभी पिछले दिनों भी मेरे पास एक मेरी स्टूडेंट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि मेरी बॉस जो है वो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, उन्होंने मेरा जीना अजाब किया हुआ है। उनका क्या, उनकी पूरी फैकल्टी का, उनके पूरी डिपार्टमेंट का यही हाल है और सारा आवे का आवा टेढ़ा है और कुछ लोगों की वजह से जो है बाकी सारे लोग भी पिस रहे हैं। ये बात मैं आप लोगों को बारहा रिमाइंडर देती हूँ कि देखें, हम चाहे किसी भी दुनिया के काम में हो या दीन के काम में हो, मैं खुद वर्किंग लेडी हूँ, मैं खुद टीचिंग कर रही हूँ। बहुत सारी हमारे यहाँ भी टीचर्स हैं जो बहुत ओवर एफिशिएंट बनती हैं और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके देती हैं, जिसकी वजह से हम सारी वो टीचर्स जो बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होती हैं और जिनके पास टाइम नहीं होता, जो सिंगल पेरेंट हैं या और बहुत सारी जिनके साथ जो है वो प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ज़्यादा उनके साथ उनकी वर्किंग है, उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे अपने तमाम सारे मसाइल के लिए जो वर्क प्लेस से हमारे मुताल्लिक़ मसाइल होती हैं। तो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम एक एक बात को हल करेंगे, एक एक मसले को हल करेंगे। देखिए, वो लोग जो बहुत ओवर एफिशिएंट बनते हैं, ओवर एफिशिएंट बनना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए आप ये सोचिए कि आप दूसरों के लिए, उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ना कि ईज क्रिएट कर रहे हैं। जबकि अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि हमने एक दूसरे के लिए ईजियर बनना है, ईज को क्रिएट करना है, ईज को प्रमोट करना है। ईज से मुराद आप समझ चुके होंगे, आसानियाँ पैदा करना और आसानियाँ पैदा करने का माहौल बनाना। हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने वाला बना, एक दूसरे को आसान बना। इवन कि आप अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो भी आप एक दूसरे के लिए ये दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के हक़ में आसानियाँ पैदा करने वाला और आसान बना, हमें एक दूसरे के हक़ में आसान बना, आसानियाँ पैदा करने वाला बना। देखिए, सम टाइम ये होता है कि हस्बैंड आपकी हलक की हड्डी बन जाता है और सम टाइम आप हस्बैंड की हलक की घंटी बन जाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक दूसरे के लिए ईजियर बने ना कि डिफ़िकल्ट और हर्डल्स पैदा करें। इसी तरह
آپ کی اوور ایفیشینٹ بننے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، انزائٹی ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہ جاب کو سوئچ کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ بھاگ نہیں سکتے، رن نہیں کر سکتے۔ آپ کی جو ایک دوڑ ہے آگے بڑھنے کی، اس میں وہ جو ہے وہ اس کو کیپچر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے پیرلل نہیں چل پا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پرابلمس کے شکار ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنے ورک پلیس پہ، اپنی جاب کے اندر آپ ایسا کوئی بھی ہڈل کریٹ نہ کریں جو آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے بھی باعث پریشانی بن جائے۔ اس کے علاوہ اپنی جاب میں آسانی کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کے لیے، خیر و برکت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوری فار دیٹ، اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، وہ آپ نے کثرت سے پڑھنے ہیں، اور اس کو پڑھ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اب آپ اس کو کیا عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی جو ہے جاتے وقت جو ہے اپنی وین کے اندر بیٹھ کر کے ان تسبیحات کو پورا کر سکتی ہیں، اور اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ اگر واک وغیرہ کا آپ کا مطلب سیٹ اپ ہے تو آپ واک پہ جا کر کے بھی اس چیز کو پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ بالکل ہی گھریلو وائف ہیں، نہ آپ ورکنگ لیڈی ہیں، نہ آپ کا واک وغیرہ کا سیٹ اپ ہے، تو پھر جو ٹائم بھی آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ اس ٹائم کو اویل کر سکتی ہیں، یعنی کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد۔ صرف اس کے 2 ٹائم سلاٹ ہیں، اور اسی ٹائم سلاٹ میں سے ایک ٹائم آپ کو اپرچونیٹی ہے، ایک ٹائم کا آپشن آپ کے پاس ہے، ایک ٹائم کی آپ کے پاس چوائس ہے۔ تو دوستوں اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ غور سے سنیے گا، کاپی پینسل لے لیجئے، اس عمل کو لکھ لیجئے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد یعنی اپنے تمام معمولات وغیرہ پورے کر کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ جائیں، صوفے پہ بیٹھ جائیں، جہاں آپ کمفرٹیبل ہوں آپ وہاں بیٹھ جائیں، اور 1111 مرتبہ اول آخر درود شریف کے بعد جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہے درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی اور چھوٹا درود یاد ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، وہ یاد ہے تو آپ وہ پڑھ لیجئے۔ وآلہ وسلم لگانا چاہتی ہیں لگا لیجئے، نہیں لگانا چاہتی ہیں چھوڑ دیجئے، اٹس ٹو یو، اٹس ڈیپینڈ آن یو۔ اس کے علاوہ آپ نے 1111 مرتبہ کیا پڑھنے؟ اللہ تعالیٰ کے 2 چھوٹے چھوٹے سے نام ہیں جو بالکل سملر ہیں، ایک جیسے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یا مغنیو یا غنیو، یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو۔ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہو، اور یا مغنیو یا غنیو، یا مغنیو یا غنیو، یا غنیو یا مغنیو، دونوں طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے زبان پر چڑھ جائے، جو آپ کے لیے کنوینئنٹ ہے۔ آپ نے اس نام کو 1111 مرتبہ پڑھنا ہے، آگے پیچھے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، فجر کی بعد پڑھنا ہے، 11 تسبیحیں 100 دانے کی آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد انگلیوں پہ 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد آپ نے کیا دعا مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کر ایک ہی دعا مانگنی ہے، اس میں اور ساری دعائیں شامل نہ کیجیے گا برائے مہربانی۔ یہ صرف روزی کے متعلق ہے، رزق کے متعلق ہے، کاروبار کے متعلق ہے، جاب ملنے کے متعلق ہے، رزق میں جو ہڈلس ہوتے ہیں اس کو دور کرنے کے متعلق ہے، باس اگر ٹیڑھا ہے تو اس کے متعلق ہے، اور جو بھی آپ کے روزی اور رزق کے متعلق جتنی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جادو ہے، سحر ہے، نظر ہے، سب کو یہ دور کرنے والی ہے، سب کا یہ توڑ ہے، بہترین توڑ ہے۔ اللہ کے یہ بہت بڑے صفاتی نام ہیں، متبرک ہیں۔ آپ ان ناموں کے طفیل اللہ کو، اللہ کے ناموں کا واسطہ دیجئے، اور گڑ گڑا کے دعا کیجئے کہ اللہ میرے رزق کو آسان کر دیجئے، میرے رزق کو عافیت والا بنا دیجئے، میرے رزق میں آسانیاں پیدا فرما دیجئے، میرے رزق میں برکتیں پیدا فرما دیجئے، میری روزی کو آسان بنا دیجئے۔ اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیے، عافیت والا حلال پاک طیب رزق عطا فرما، اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرما۔ اس طریقے کے آپ ورڈز یوز کیجئے، اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ دیجئے، اور گڑ گڑا کے اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیجئے، اور جو لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی آپ ہی کی طرح کے پرابلمز کا شکار ہیں، اور وہ بھی آپ ہی کی طریقے کے مسائل کا شکار ہیں، تو ان سب کی روزی میں، رزق میں، کاروبار میں برکت کی، خیر کی، عافیت کی، آسانی کی، رحمتوں کی، برکتوں کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی بھی رزق کھل جائے گا، آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی، آپ کی روزی آسان ہو جائے گی، باس کا ٹیڑھا پن خود بخود دور ہو جائے گا، آپ کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت
ضرورت نہیں ہے، کچھ سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، آپ آزما کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ یقین کیجئے اگر آپ نے یہ کچھ دن تک کا ایٹ لیسٹ اس کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے، یعنی اس کی مدت جو ہے وہ 40 ڈیز ہے، 40 ڈیز میں آپ کے ناغے کے دن بھی ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ اسے کنٹینیو کر لیجئے گا۔ اور اگر جو میل حضرات کریں گے تو وہ کنٹینیوسلی 40 ڈیز تک کرتے رہیں گے۔ فجر کے بعد کرنا ہے یا عشاء کے بعد کرنا ہے، یہ عمل کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آپ یقین کریں، مجھے کامنٹس کر کے آپ بتائیں گے انشاءاللہ العزیز کہ ہمیں اس عمل کی برکت سے بہت فائدہ ہوا، ہمارا رزق بہت بڑھ گیا، ہمارے کاروبار میں بہت برکتیں ہو گئی، ہمیں بہت زیادہ آرڈرز ملنے شروع ہو گئے، ہمیں بہت زیادہ جو جاب کرنے والے ہیں ان کے جاب میں اور زیادہ ان کی پروموشن ہو جائے گی، جو ٹیوشن وغیرہ، جو کوچنگ وغیرہ یا ٹیچنگ والی فیلڈ میں ان کو ٹیوشنز ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کو اسٹوڈنٹس ملنا شروع ہو جائیں گے، ان کی پروموشن ہو جائے گی، ان کا رزق بڑھ جائے گا، ان کے جو ٹیڑھے ٹیڑھے باس ہیں وہ سارے صحیح ہو جائیں گے، ان کا رزق بڑھ جائے گا اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ بہت مجرب ترین بزرگان دین کا بازمودہ نسخہ ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا اسی عمل کے ذریعے حاصل کیا۔ آپ نے اس عمل کو کنٹینیو کرنا ہے، 40 ڈیز تک کرنا ہے، 1111 مرتبہ کرنا ہے۔ 100 دانے کی ایک تسبیح لے لیے گا، 11 مرتبہ پڑھ لیے گا، 1100 ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ انگلیوں پہ پڑھ لیجئے گا، درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جو آپ کی سہولت کا ٹائم ہو، آپ نے اس ٹائم کو اویل کر لینا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔